ولم يحزنوا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان گرامی، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں علماء کی لمبی فہرست ہے، وقت بھی بہت کم ہے. اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آج کی یہ محفل محب محترم شاعر خوشگلو حضرت قاری خورشید انور صاحب نے اپنے والد مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کی جہت سے اور ساتھ ہی ساتھ آگاہ وصیت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین ثم اور آمین. اس مقدس محفل کے صدقے اللہ ان کے والد گرامی کی بال بال مغفرت فرمائے. حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے اور شک. جس شعر پہ مجھے تقریر کرنی ہے اسی شعر کو پڑھتا ہوں اور گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ جو ان سے پہلے ولی ہوئے یا جو ان کے بعد ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، وہ سب کے سب غوث الاعظم کا ادب اپنے دل میں رکھتے ہیں. مستثنیات بے شک بے شک. وہ سب کے سب اپنے دل میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب رکھتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب ان سے پہلے کے اولیاء کرام نے کس طرح سے رکھا ہے. آپ جانتے ہیں 4 مشہور امام ہوئے جن کی پوری دنیا میں تقلید کی جاتی ہے: امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. بے شک. کمی بیشی کے ساتھ ہر ایک کے ماننے والے اور ہر ایک کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. انہی 4 اماموں میں ایک نام آپ نے سنا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ولادت سن 164 ہجری میں ہوتی ہے اور سن 212 ہجری کا جب وقت آتا ہے تو بغداد میں ایک فتنہ اٹھتا ہے. اس فتنے کا نام ہے معتزلہ. اس فتنے کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ مخلوق ہے. القرآن و مخلوق، یہ قرآن مخلوق ہے، یہ ان کا کہنا تھا. اس وقت کے علماء کرام نے ان فتنے باز لوگوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا. مامون رشید کا زمانہ، اب اس نے اس وقت کا جو قاضی تھا اسے ہٹایا اور ان کے عقیدے کے موافق ایک شخص کو قاضی القضات بن کر مسجد پہ بٹھاتا ہے. اب وہ تبلیغ کرتا ہے یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ مخلوق ہے. مخلوق کا کیا مطلب؟ پہلے نہیں ہوا اور پھر ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مخلوق. ان کا کہنا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، ہوا اور ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جیسے خدا کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، ویسے ہی اس کی صفات بھی، اس کا کلام بھی
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے۔ علماء کرام نے فتویٰ جاری فرمایا نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ انہیں علماء کرام نے حضرت امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے بھی فتویٰ جاری فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مامون رشید کو خبر ہوتی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل مامون رشید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے اے امام احمد بن حنبل اپنا فتویٰ چینج کر دو، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہی عقیدہ رکھو، ہم جو لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں اسی پہ تم بھی چلو، یہ فتویٰ واپس لے لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جان تو دے سکتا ہوں، فتویٰ واپس نہیں کر سکتا، میں اپنی زبان میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، میں اپنا فتویٰ چینج نہیں کر سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، لیکن جو عقیدہ ہونا چاہیے اسی کے مطابق میں اپنے فتوے پہ قائم رہوں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتوے کو واپس نہیں دیتے ہیں، قید و بند کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ مامون رشید انہیں قید کر دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دعا فرمائی مولا تعالیٰ اگر میں حق پر ہوں تو پھر اگر یہ ناحق ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جیسا کہ یہ حقدار ہے۔ دعا قبول ہوئی، مامون رشید انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس مسند پر معتصم باللہ بیٹھتا ہے، وہ بھی مامون رشید سے کم نہ تھا، اس کا بھی عقیدہ وہی، القرآن یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا بھی وہی عقیدہ، تبلیغ وہی کرنے لگا، لوگوں کے درمیان وہی عقیدہ پھیلانے لگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک روز بلایا جاتا ہے، ایسا ہے فتویٰ چینج نہیں کرتے کوئی بات نہیں، کم سے کم اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے، ایک مرتبہ زبان سے آپ کہہ دیجئے، آپ کو معافی کا تحفہ عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، میرے دل میں جو ہے وہی میرے زبان پہ رہے گا، جو میری زبان پر ہے وہی میرے دل میں رہے گا، میں تبدیلی نہیں کر سکتا، زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ حضرات گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل کو ایک دن کہا گیا، 2 دن کہا گیا، 3 دن کہا گیا، لیکن وہ اپنی بات پہ اٹل رہے۔ پھر وہ موقع آیا، حضرت امام احمد بن حنبل کو کھمبے سے باندھ دیا گیا، جلاد کو حکم دیا گیا یہ جلاد اسے کوڑے لگاؤ جب تک کہ یہ اپنا فتویٰ چینج نہیں کرتا۔ جلاد نے کوڑا لگانا شروع کیا، حضرت امام احمد بن حنبل پہ پہلا کوڑا پڑتا ہے، جسم سے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کوڑا لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، چوتھا کوڑا لگایا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، اس طرح سے 29 کوڑے انہیں لگائے گئے، ایک کوڑا ان کے پاجامے کے رسی پہ لگتا ہے، کوڑا لگنا تھا، رسی ٹوٹ گئی، پاجامہ نیچے آنے کو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا یہ جو میں مصیبت جھیل رہا ہوں، یہ جو میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے کلام کی حفاظت کے لیے، تیرے بندوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے میں یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ اے مولا اگر میں نے صحیح کام کیا ہے اور تیرے بندوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے تکلیف برداشت کی ہے، اے مولا میں نے اگر تیرے بندوں کو آخرت میں رسوا ہونے سے بچایا ہے، اپنے اس بندے کو ان بندوں کے درمیان رسوا ہونے سے بچا لے۔ دعا کرنا تھا، دعا قبول ہوئی، رب کے حکم سے وہ پاجامہ خود بخود اوپر چڑھتا ہے اور اپنی جگہ ایسے چپک جاتا ہے جیسے کہ کسی نے بیبی کال۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سمجھتا ہوں جلدی سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سنیں اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بزرگوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ سنیے یہی امام احمد بن حنبل ہیں، 241 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور ٹھیک 230 سال کے بعد ان کی قبر کھلتی ہے۔
बगल में कब्र खोदी जा रही थी, कब्र का कुछ हिस्सा खुदा, लोगों ने देखा कि जैसे 230 साल पहले इन्हें दफन किया गया था, इनका जिस्म भी वैसे ही सलामत है, इनका कफन भी वैसे ही सलामत है, और उस कब्र से धीरे धीरे खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। 230 साल बाद 241 और 230 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 471। यही वो साल है जिस साल में गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई है। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आला हज़रत ने क्या कहा? जो वली कब्ल थे, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। 230 साल पहले के बुजुर्ग है ना, 230 साल पहले के बुजुर्ग। अब सुनिए, हजरत अली बिन हयती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र की ज़ियारत के लिए गया। क्या देखा? कब्र के पास हम लोग पहुँचते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी कब्र से बाहर आते हैं, सलाम दुआ खूब दुआएं दी अब्दुल कादिर जिलानी को, खलत अता की, और उसके बाद उन्होंने इरशाद फरमाया, हे अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त, इल्मुल हाल में आपका मोहताज। क्या कहा उन्होंने? इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त और इल्म हाल में आपका मोहताज हूँ। ये इमाम अहमद बिन हम्बल है जो मुज्तहिद हैं, इमाम हैं, जिनकी तकलीफ पूरी दुनिया में की जा रही है, यहाँ तक कि हज़रत गौसुल आज़म भी उनकी तकलीफ कर रहे हैं। उस गौसुल आज़म से इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं, इल्म तरीक़त में, इल्म शरीयत में, इल्म हाल में मैं आपका मोहताज हूँ। ये हाल है गौसुल आज़म का, ये हाल है गौसुल आज़म का। जो वली कब्ल थे, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये तो उससे पहले के बुजुर्ग की बात थी। बाद के बुजुर्गों का हाल इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बयान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे रसूल की तशरीफ़ फरमा दावतदार मुअज़्ज़ज़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा से बुलंद हुर्मत मेरे पाक करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा बाबा से बुलंद करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, वक्त बहुत कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए बिना किसी ताख़ीर के नात पाक का एक मक्का और एक शेर, इसके बाद मुनक़िद हो सकता कुछ शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूँगा। एक मरतबा पेशगी बोल कर सुभान अल्लाह। 4 मिसरे उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए आप तक पहुँच रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कि सुन ले इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता, सुन ले इब्लीस की औलाद नहीं रुक सकता, ये बुजुर्गों का है इरशाद नहीं रुक सकता, ये बुजुर्गों का है इरशाद नहीं रुक सकता। कि रुकते रुक जाएगी तेरी सांसें, अरे मेरे सरकार का मिलाद नहीं रुक सकता।